اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں، جہاں یہ مہینہ بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کا حامل مہینہ ہے، وہیں پر اس مہینے میں ہمیں معرکہ حق و باطل اور حق کے درمیان وہ عظیم کشمکش یاد آتی ہے جس میں حسین ابن علی علیہ السلام نے ریگزار کربلا میں ابدالآباد تک حریت کی، حق گوئی کی، حق پسندی کی، باطل کے سامنے سرنگون نہ ہونے کی اور باطل کے اقدار کے سامنے حق کے اقدار کو قائم کرنے کی ایک ابدی مثال قائم فرمائی۔ محرم الحرام اپنے جلوہ میں جن برکات و خیرات کو لیے ہوئے ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اسی مہینے میں حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ مقبول ہوئی ہے، اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو پروردگار عالمین نے کنارے لگایا ہے، اسی مہینے حضرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام کے نمرود کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، اسی مہینے میں قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرعون کے مظالم سے نجات ملی ہے۔ لیکن یہ ساری برکاتیں پچھلی امتوں کو بھی اسی محرم الحرام میں کیوں حاصل ہوئی؟ یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں میں ایک منادی کرنا چاہتا ہے، اس محرم الحرام کی برکات، اس محرم الحرام کی سعادتیں اس قدر ہیں کیونکہ یہ دن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی ابدی سعادتوں کا دن ہے، اور اسی سعادت مندی میں سے کچھ کرنیں جو ہیں اس آفتاب سے پھوٹ کر کے اگلی امتوں کو بھی منور کر دیا ہے۔ اسی یوم عاشور کی برکت سے ان امتوں کے نام بھی نجات کا پروانہ پروردگار عالمین نے عطا کیا ہے۔ اور جہاں تک محرم الحرام میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بات ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقش اللہ بر صحرا نوشت، امام حسین نے محرم الحرام کے اس مہینے میں اور عصر عاشور ریگزار کربلا کی اس گرم ریت پر اپنے پاک اور متبرک خون سے اللہ کی سطر کو جو ہے نوشت کیا ہے، تحریر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر ایک باطل معبود کا انکار کیا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے محرم الحرام میں تمام جہاں بر کے مستضعفین کے لیے پیغام دیا ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے، استبدادی قوتوں کے سامنے، استعماری قوتوں کے سامنے کبھی بھی سرنگوں نہ ہویا جائے۔ اور امام عالی مقام علیہ السلام نے ریگزار کربلا میں حق گوئی کی روایت کو قائم کیا، جواں مردی کی روایت کو قائم کیا، اور یہی روایت صبح قیامت تک احرار اور ابرار کے قلوب و اذہان کو گرماتی رہے گی، حریت جو اور پاک باز نفوس کے لحوق میں تمازت پیدا کرتی رہے گی۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عباس علمدار، عباس دلاور کی وفا شعاری کی روایتیں چلی ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ جرت مندی اور دلیری یاد دلاتا ہے جو
شام غریباں کے وقت میں اور پھر دربار یزید میں خطبہ زینبی کی شکل میں تا ابد جو ہے آزادی رائے، آزادی اظہار کے متوالوں کے قلوب و اذہان کو بھی سیکل کرتی رہے گی۔ محرم الحرام ہمیں صبر کی، محرم الحرام ہمیں ایثار کی، محرم الحرام ہمیں انسانیت کی روایتوں کو پروان چڑھانے کی ایک درسگاہ کی صورت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور محرم الحرام کو انہی جذبات کے فروغ کے لیے، ایثار کے جذبات کے فروغ کے لیے، قربانی کے جذبات کے فروغ کے لیے محرم الحرام کی ان پاک ساعتوں کو ان کی یادگار منائی جائے، نہ کہ محض رسوم قائم کرنے کے لیے، نہ کہ محض رواج قائم کرنے کے لیے، کیونکہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا ریگزار کربلا میں کسی رواج کو فروغ دینے کے لیے، کسی رسم کو ادا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امام عالی مقام اپنے مبارک لہو سے کربلا کے ریگزار میں انسانی اقدار کو، حق پرستی کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے گئے تھے۔ اور جو امام عالی مقام نے عصر عاشور ہی ہاتھ من الذلہ کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ابرار، تمام جہاں بھر کے ابرار جو ہوتے ہیں وہ ذلت کی زندگی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اور ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور عصر عاشور امام عالی مقام تمام دنیا کے مستضعفین کو یہی پیغام دے کر کے گئے ہیں، اور اسی پیغام کی یادگار منانا در حقیقت محرم کی یادگار قائم کرنا ہے۔